إنك حميد مجيد صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و السلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن التقویم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت صرف انسان کی تخلیق ہے۔ جیسا کہ سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ خواہ وہ جن و انس ہوں، خواہ وہ فرشتے ہوں، یہ جنت کی حوریں ہوں، سب سے زیادہ حسین و جمیل چہرے کا مالک وہ انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شان مصوریت کا حسن، اپنی شان مصوریت کی قدرت انسان کی صورت میں ظاہر فرما دی ہے۔ لیکن یہ صرف دنیا کی حد تک ہے۔ اگر تو اعمال اچھے رہے، اعمال صالح رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی زندگی بسر ہوئی، تو جب قبروں سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ چہرے کے اس جمال میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اس احسن تقویم میں مزید اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا، اور چہرہ اور زیادہ حسن و جمال کا مرقع ہو جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اعمال صالح نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی نہ گزاری، تو پھر صورتوں کا بدلنا حق ہے۔ صورتوں کا بدلنا یہ حق ہے، صورتیں بدل جائیں گی۔ قبروں سے جب اٹھیں گے تو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے صورتیں مختلف ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حوالے سے کافی آیات طیبات نازل فرمائی ہیں کہ انسان قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے مختلف صورتوں پر اٹھے گا۔ یہ صورت جو اس وقت میری آپ کے سامنے ہے یا آپ کی میرے سامنے ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کی مساوی رکھی ہے۔ صورتیں بدلتی نہیں ہیں، اعمال کے برے ہونے پر صورتیں بدلتی نہیں ہیں۔ یہ صرف پچھلی امتوں میں تھا کہ بعض امتوں میں اعمال کے برے ہو جانے پر صورتیں بدل جاتی تھیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا تھا۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو ان کو بندروں سے بدل گیا، ان کی صورتیں بندر بن گئیں، لیکن وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے، تقریباً 40 دن تک ہی یا کچھ دن زندہ رہے اور اس کے بعد وہ مر گئے۔ تو صورتوں کا بدلنا پچھلی امتوں میں دنیا میں بھی تھا، مگر امت محمدیہ چونکہ حضور کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا دنیا میں شکلوں کا بدلنا جس کو مسخ کہتے ہیں، ہم اپنی عربی زبان میں، قرآن و حدیث کی زبان میں اس کو مسخ کہتے ہیں، میم سین اور خا، مسخ۔ مسخ اس امت کے لیے اللہ پاک نے اٹھا لیا ہے۔ اجتماعی طور پر اس امت پر اس طرح کے عذاب یا اس طرح کے مختلف عذاب کی صورتیں نمودار نہیں ہوں گی، لیکن قیامت کے دن سب کے لیے مساوی ہوگا۔ اگر اچھے عمل ہوں گے تو اچھی صورتوں میں اٹھیں گے، خدا نخواستہ کسی کے برے عمل ہوئے تو صورتوں کا بدلنا حق ہے۔ صاحب بہار شریعت علامہ امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بہار شریعت میں جہاں جہنم کا ذکر فرمایا ہے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی جب جہنم میں پھینکے جائیں گے تو ان کی صورتیں بدل جائیں گی۔ ان کا نیچے والا ہونٹ وہ زمین کو چھوتا ہوگا،
نیچے والا ہونٹ اتنا لمبا ہو جائے گا کہ وہ زمین پر لگے گا، اور اوپر والا ہونٹ سکڑ کر وہ اوپر والے جبڑے سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ صورتیں بدل جائیں گی، آنکھیں اس طور پر نہیں ہوں گی جس طرح اب آنکھیں ہیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی شخص جہنم میں جائے تو اس صورت پر ہو کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، صورت محمدیہ پر نہ ہو۔ تو صورتیں بدل جائیں گی، جہنمی اس حال میں جہنم میں داخل ہوں گی کہ یہ صورتیں نہیں ہوں گی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اور 125 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ایک منظر کو بیان کیا ہے، حکایت فرمایا ہے کہ اللہ کے نافرمان کافر مشرک فاسق قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ اندھے ہوں گے، نابینا ہوں گے، ان کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہوگی۔ تو وہ عرض کریں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم ان کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، قیامت کے دن اپنی قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ نابینا ہوں گے۔ قال ربی لم حشرتنی اعمیٰ، وہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں بینا تھا، مجھے تو بینائی عطا کی گئی تھی، میں دیکھتا تھا، اچھا بھلا دیکھ سکتا تھا، لیکن آج قیامت کے دن مجھے نابینا کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، دنیا میں تو بینا تھا، دیکھتا تھا، آج نابینا اور اندھا اٹھایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا میں تیری طرف ہماری آیتیں پہنچی تھیں، ہمارے نبی تشریف لائے تھے، ہمارے احکام اترے تھے، ہماری کتابیں اتری تھیں، تو نے اس وقت اندھا پن اختیار کیا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا پسند نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، اللہ کی اطاعت کی اور بندگی کی زندگی بسر نہ کی۔ حق روز روشن کی طرح آیا تھا، حق بالکل اس طرح واضح تھا جس طرح چمکتا ہوا سورج واضح ہوتا ہے، لیکن تو نے آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں موند لیں، آنکھیں بند کر لیں، تو نے نابینا پن اختیار کیا کہ جیسے تجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو بس جیسے تو نے اس دن ہماری نشانیوں کو بلا دیا تھا، ایسے ہی آج ہماری رحمت نے تجھے فراموش کر دیا ہے۔ تو آج تو اس لیے اندھا ہے کہ تو دنیا میں خود اندھا بن گیا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ بعض لوگ دنیا میں بینا ہوں گے مگر آخرت میں بینا نہیں ہوں گے، دیکھ نہیں سکیں گے، وہ اندھے ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ ایسے ہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا بنے گا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ جو دنیا میں نابینا پن اختیار کرے گا، آخرت میں بھی اس کی سزا یہ ہے کہ وہ نابینا اٹھے گا۔ حق کو سمجھ کر، حق کو جان کر، اور حق کے بارے میں حق ہونا واضح ہو جانے کے باوجود حق تسلیم نہ کرنا، سیدھے راستے پر نہ چلنا، یہ آخرت میں اندھے ہونے کا سبب ہے۔ مشہور و معروف محدث ہیں خطیب بغدادی، الخطیب بغدادی، نام تو ان کا کچھ اور ہے مگر اپنے اس ٹائٹل اور لقب کے ساتھ مشہور ہیں۔ بغداد شریف کے وہ بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی مختلف احادیث کو جمع کیا ہے۔ وہ مختلف احادیث ذکر فرمائیں جس میں آخرت میں شکلوں کے بدل جانے کا ذکر ہے کہ آخرت میں ہم اپنی اس انسانی صورت پر اعمال کے حساب سے اٹھیں گے۔ اگر عمل اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں، اس ڈھانچے میں مزید برکتیں عطا فرما دے گا،
اور اگر خدا نہ خواستہ عمل اچھے نہ ہوئے اور طرح طرح کے مختلف گناہوں میں انسان مبتلا ہوا تو پھر شکلیں بدل جائیں گی۔ مسخ صورت حق ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو سمجھیے کہ قیامت کے دن صورتوں کا بدلنا اور مختلف صورتوں پر اٹھنا یہ حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے ان تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد آخر میں لب لباب اور خلاصے کے طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ مختلف 10 ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے صورتیں بدل جائیں گی، اور یہ حضور کی امت کے لیے ہے، پچھلی امتوں کا معاملہ علیحدہ ہے۔ یہ حضور کی امت کے لیے ہے کہ 10 مختلف گناہوں کی بنیاد پر شکلوں اور صورتوں کا بدل جانا، وہ مختلف 10 صورتوں میں بدل جانا ہوگا۔ یحشر عشرۃ اصناف من امتی اشتاتا، کہ حضور کی امت 10 مختلف صنفوں میں ہوگی، صورتوں کے بدل جانے کے اعتبار سے 10 مختلف صورتوں میں ہوگی۔ فمنہم علی صورت القردہ، علی صورت القردۃ وہم النمامون، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو بندر بنا دیا جائے گا، جو قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے کہ انسانی شکل و صورت نہیں ہوگی بلکہ صورت بندروں کی سی ہوگی، اور ان کا گناہ یہ ہوگا کہ وہم النمامون، ان کا گناہ یہ ہوگا کہ وہ غیبت کرتے ہوں گے، ایمان لانے کے باوجود غیبت کرتے ہوں گے، اور ان کا یہ غیبت کرنا مسلسل ان کی زندگی کا گناہ ہوگا۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے گناہوں کا ذکر کرنا، اس کے کسی عیب کا ذکر کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیبوں کا ذکر کرنا اور مقصد اصلاح نہ ہو، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس میں پائے جانے والے عیبوں کا ذکر کرنا کہ مقصد اصلاح نہ ہو، اصلاح کی مقصد سے اصلاح کا مقصد نہ ہو۔ اگر اصلاح کا مقصد ہو تو وہ پھر غیبت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نوجوان کے والدین کو اس میں پائے جانے والے عیبوں اور برائیوں کا اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ والدین اس کی تربیت کریں، اصلاح کریں اور اپنے اس نوجوان بچے کو گناہ سے بچا لیں، اگر اس نیت سے اس کے والدین تک خبر پہنچائی تو یہ بنیت اصلاح ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ اور اگر اس کی تذلیل اور تحقیر کرنے کے لیے ہے، اگر اس کو بے عزت کرنے کے لیے ہے تو پھر غیبت ہے۔ نیتوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، بعض دفعہ ہم اوپر اوپر سے اچھی نیت ظاہر کرتے ہیں حالانکہ اندر میں نیت خراب ہوتی ہے۔ اللہ سے تو کچھ ڈھکا چھپا ہے ہی نہیں۔ قیامت کے دن انسان اللہ کی بارگاہ میں اعمال کے ساتھ حاضر ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ تو نیتوں سے بھی واقف ہوگا۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کریں گے تو وہ بظاہر عمل سارے اچھے ہوں گے، فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ تیرے اس بندے نے اتنے نیک عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں، تم جو لکھ کر لائے ہو یقیناً تم اسی پر مقرر تھے، مگر میں تو وہ جانتا ہوں جو اس بندے کے دل میں ہے، تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا میں اس کا حساب لوں گا، میں اس کے اعمال کا حساب لوں گا ان نیتوں پر جو اس کے دل میں ہیں، نہ یہ کہ جو وہ ظاہر میں جو تم لکھ کر لائے ہو۔ تو بعض دفعہ ہم دوسرے کے سامنے بہت اپنے آپ کو اچھا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہماری نیتوں میں خرابی ہوتی ہے، اور نیتوں کے احوال بندوں سے تو چھپا سکتے ہیں، چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ سے کچھ چھپ نہیں سکتا، اس لیے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور دلوں میں جو بغاوت اور سرکشی چھپی ہے، وما تخفی الصدور، دلوں میں جو مختلف گناہوں کے ارادے اور بدنیتی شامل ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، اس سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن حضور کی امت کے بعد افراد بندروں کی شکل میں اٹھیں گے، فمنہم علی صورت القردہ، وہ انسانی شکل و صورت میں نہیں اٹھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں بندروں کی صورت میں حاضر ہوں گے۔ ان کا گناہ یہ ہوگا کہ وہم النمامون، وہ غیبت کرتے تھے۔
میری بات کو سمجھیے کہ اس وقت معاشرتی گھریلو فساد اور گھریلو تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب وہ غیبت ہے، غیبت اور چغل خوری کا آگے ذکر آئے گا کہ چغل خوری ایک علیحدہ گناہ ہے، اس پر ایک علیحدہ سزا ہے، دو علیحدہ گناہ ہیں۔ غیبت علیحدہ گناہ، چغل خوری علیحدہ گناہ، اور یہ دونوں کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، اور آخرت کی بربادی تو اپنی جگہ ہے، دنیا کی بھی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہمزہ کے شروع میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت اور بربادی ہے اس کے لیے جو چغل خور ہے اور غیبت کرنے والا ہے، چغل خور ہے اور غیبت کرنے والا ہے، اس کے لیے ویل ہے۔ ویل کا معنی ہلاکت اور بربادی، اور بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ ویل جہنم کے کنویں کا نام ہے کہ اس میں اتنا سخت عذاب ہے کہ خود جہنم بھی اس کنویں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ تو گھریلو جتنے فسادات ہیں، میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہے، یا ساس بہو کے جھگڑے ہیں، یا دیگر اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ غیبت ہوتی ہے، اور پھر غیبت سے بڑھ کر بہتان تراشی ہوتی ہے۔ لہذا آگ لگتی ہے، اور جہاں آگ لگتی ہے آگ تو جلا دیتی ہے۔ آگ کا کام بہار لانا نہیں ہے، آگ جب بھڑک اٹھتی ہے تو وہ ہر شے کو خاکستر کر دیتی ہے، ہر شے کو جلا دیتی ہے، اور سوائے نقصان کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو قیامت کے دن وہ لوگ جو غیبت کرنے والے ہوں گے وہ بندروں کی صورت میں اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں انسانی شکل و صورت میں نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 2، یہ 10 مختلف احوال ہوں گے۔ وَبَعْضُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْخَنَازِيرِ، اور بعض وہ ہیں جو خنزیر کی صورت میں اٹھیں گے۔ خنزیر، جس کو ہم اردو میں لفظ سین سے اس کو پڑھتے ہیں، سین واو اور رے۔ بعضهم علی صورت الخنازیر، قیامت کے دن بعض لوگ خنزیر کی صورت میں اٹھیں گے۔ تو یہ کون ہوں گے؟ وہم اہل السحت والحرام والمکر، اور یہ وہ ہوں گے جو حرام خور ہوں گے، جن کا ذریعہ معاش حرام کا ہوگا۔ حرام خوروں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ قیامت کے دن خنزیروں کی صورت میں اٹھیں گے۔ اب آپ نتیجے کے حساب سے گناہ کا معیار مقرر کر سکتے ہیں کہ اگر خنزیر کی صورت میں کوئی قیامت کے دن اٹھتا ہے تو کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہوگا۔ نتیجہ اتنا گھناؤنا ہے، اس کا مطلب گناہ بھی گھناؤنا ہے۔ اگر نتیجہ اس قدر بھیانک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ بھی بہت بھیانک ہے، اور گناہ یہ ہے کہ حرام خوری۔ دور حاضر میں ہمارا ایک مسلمان اس بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا کہ مجھے بتایا جائے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شتر بے مہار ہو جاؤں، مجھے نہ بتاؤ کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، میں سننا ہی نہیں چاہتا، مجھے نہ سمجھایا جائے نہ بتایا جائے، میں یہ بات سننا پسند ہی نہیں کرتا۔ مجھے نماز کی بات کرو، روزے کی بات کرو، مجھے حج کی بات کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ روزہ کب فاسد ہو جاتا ہے، کب روزہ مکروہ ہوتا ہے، میں سارے مستحبات پر عمل کروں گا، مگر مجھے حلال حرام نہ بتانا۔ مجھے بتاؤ کہ حج کیسے ہوگا، حج کی فضیلت کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ ہر سال عمرے کی فضیلت کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ قرآن پاک کی تلاوت میں کتنی کروں، مجھے جتنا بولو کہ کر لوں گا، لیکن یہ نہ بتاؤ کہ حلال حرام کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تسبیح بتاؤ کہ سبحان اللہ پڑھنے پر کتنا ثواب ہے، میں دن میں 10 تسبیحاں پڑھنے کے لیے حاضر ہوں، لیکن کاروبار کے حوالے سے مجھے آزاد خیال کر دیا جائے، میں اپنی مرضی سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، ہم آپ کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، ہم ہرگز نہیں چاہیں گے کہ آپ خدا نہ خواستہ ایسا شخص قیامت کے دن خنزیر کی صورت میں اٹھے،
ہم آپ کے لیے یہ نتیجہ نہیں دیکھنا چاہتے. ہم تو آپ کو بتائیں گے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. ہم آپ کو کہیں گے کہ سود حرام ہے, ہم آپ کو کہیں گے کہ رشوت حرام ہے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا, اس کے ساتھ فراڈ کرنا, اس کو نقصان پہنچانا یہ حرام ہے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسی کو دکھانا کچھ اور دینا کچھ, بتانا کچھ اور بیچنا کچھ یہ حرام ہے. ہم تو آپ کو بتائیں گے, اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن آپ کے لیے یا ہمارے لیے کوئی رسوائی کا سبب ہو. اب قیامت کے دن کو لوگ فلسفے کی صورت میں لے لیتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے, کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے, خنزیر تو بڑی بات ہو گئی, ہم تھوڑی دیر کے لیے کوئی حلال جانور کی شکل و صورت میں اپنے لیے تبدیلی پسند کریں گے؟ حلال جانور مثال کے طور پر بکری ہے, حلال جانور مثال کے طور پر گائے ہے, کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے اس انسانی صورت سے اس صورت میں بدلنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری صورتیں بدلیں, اس لیے کہ لوگ دیکھیں گے تو کتنی باریں کریں گے. تو آج تو تھوڑے بہت ہی لوگ دیکھیں گے, قیامت کے دن تو انسان اعلیٰ رؤوس الخلائق حاضر ہوگا. قیامت کے دن ہر انسان دوسرے انسان کو ایسے دیکھے گا کہ جیسا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کسی شخص کو دیکھتا ہے, سامنے کھڑے ہوئے کسی شخص کو دیکھتا ہے. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے, جب حساب کے لیے بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک ہر مرد ہر عورت کی نگاہ اس پر ہوگی. کوئی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہوگا. اس کے اپنے رشتہ دار بھی ہوں گے, وہ لوگ بھی ہوں گے جن کی نگاہوں میں وہ بڑا معزز اور محترم تھا. تو اس دن ہم تھوڑی دیر کے لیے صورت کے بدلنے کی رسوائی اپنے لیے برداشت نہیں کرتے, تو قیامت کے دن جو 50,000 برس 50,000 سال کا ایک دن ہے, 50,000 سال کا ایک دن ہے, اور یہ بھی وہ جب حساب شروع نہیں ہوگا. حساب شروع ہوگا تو وہ علیحدہ دورانیہ ہے. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا جب لوگ صرف حساب کے انتظار ہی میں کھڑے رہیں گے. 50,000 سال کے لیے ہم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شکلوں کا بدلنا اس کو کم اہمیت سمجھا ہے کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. 2 لمحے کی زندگی ہے, پلک جھپکتے گزرے گی. آج تھوڑی سی آسائش اور سہولت کے لیے ہم شریعت کی خلاف ورزی تو کر لیتے ہیں, اور مختلف بہانے درمیان میں ہوتے ہیں, یا مختلف معاملات ہوتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہے, گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے, یا گھر والوں کے ساتھ چپکلش ہوتی ہے. اگر یہ کام نہ کریں تو پھر گزارے نہیں ہیں. اگر ہم یہ کام نہ کریں تو گزارے نہیں ہیں. گزارا ہے یا نہیں, آخرت کے نقصان کی بنیاد پر اگر ہم سمجھیں گے تو پھر ہم اس بات کو گوارا کر لیں گے کہ اگر یہاں لقمہ حلال ایک لقمہ حلال صبح اور ایک حلال کا لقمہ شام کو نصیب ہو جائے تو گزارے ہی گزارے ہیں. اگر آخرت کے ان بھیانک مناظر کو ذہن میں لائیں اور ہمارا یقین کامل ہو تو ایک لقمہ صبح اور ایک لقمہ شام بھی مل جائے تو ہم کہیں گے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عافیت میں رکھا ہے. اس کے برعکس کروڑوں اربوں خربوں جمع کر لیں, کیا آپ نے دنیا میں ایسے لوگ نہیں دیکھ رہے؟ کروڑوں اربوں خربوں کی جائیدادیں ہیں حرام کی, لیکن اس کے باوجود وہ اور زیادہ ہوس اور حرص میں ہیں. 2 لمحوں کا فاصلہ قبر اور ان کے درمیان ہے, صرف 2 لمحوں کا فاصلہ ہے, پھر بھی حرص اپنی موت آپ نہیں مرا, حرص اسی طرح جوان ہے. محترم معزز سامعین کرام, ہم آپ کو عرض یہ کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف شکلوں میں اٹھیں گے. ایک وہ ہوں گے جو بندروں کی صورت میں اٹھیں گے, وہ غیبت کرنے والے ہوں گے. دوسرے وہ ہوں گے جو خنزیر کی صورت میں, جس کو ہم سین سے جس جانور کا نام لیتے ہیں, وہ اس صورت میں اٹھیں گے, اور ان کا گناہ یہ ہوگا کہ وہم اہل السحت والحرام, کہ وہ حرام خور ہوں گے.
وبعضهم منکسین ارجلهم اعلاهم، اور تیسرے نمبر پر کچھ لوگ اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ ان کے سر نیچے ہوں گے، ٹانگیں اوپر ہوں گی، سر کے بل چلیں گے۔ سیدہ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ، قیامت کے دن قرآن میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ ہم بعضوں کو ان کے منہ کے بل چلائیں گے، وہ پاؤں کے بل نہیں چلیں گے، اپنے منہوں کے بل چلیں گے۔ تو سیدہ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ، منہوں کے بل کیسے چلیں گے؟ بندہ چلتا تو ٹانگوں سے ہے، پاؤں سے کیسے چلیں گے؟ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ ان کو ٹانگوں کے ساتھ چلا سکتا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کو پاؤں کے بل، ان کو منہ کے بل چلائے، سر کے بل چلائے۔ یہ جو منہوں کے بل چلیں گے، ٹانگیں اوپر اور سر نیچے ہوگا، یہ وہ ہوں گے وہم اکلۃ الربا، یہ وہ ہوں گے جو سود کھاتے ہوں گے، سود خور۔ اور قرآن پاک نے ان کی سزا یہ ارشاد فرمائی ہے کہ سود کھانے والا قیامت کے دن ایسا ہوگا جیسا کہ کسی پر آسیب اور جن کا اثر ہو، اور جیسی اس کی حالت ہو جاتی ہے، مختبط الحواس ہو جاتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اپنے آپ میں نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمائے کہ اس دن سود خور اس حال میں ہوگا، دیکھنے میں یوں لگتا ہوگا کہ بدحواس ہے، اس پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے، حالانکہ جن کا اثر نہیں ہوگا، وہ اللہ کے عذاب سے اس کی حالت یہ ہو جائے گی، اللہ کا عذاب دیکھ کر اس کی حالت یہ ہوگی۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، باقی آگے کا نتیجہ تو پھر آگے کا ہے، حساب کے بعد جو نتائج بھگتنے ہیں وہ تو بعد کے ہیں، یہ تو ابھی حساب شروع نہیں ہوگا اور اس دن کی یہ حالت ہوگی۔ اور ارشاد فرمائے کہ بعض لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن نابینا اٹھیں گے، دیکھ نہیں سکتے ہوں گے، یہ وہ ہوں گے کہ وہم من یجور فی الحکم، کہ جب فیصلہ کرتے ہوں گے تو ظلم کا فیصلہ کرتے ہوں گے۔ جب ان سے کہا جائے حضور فیصلہ کرا دیجئے، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرا دیجئے، تو ان کا فیصلہ ظلم کی بنیاد پر ہوگا، انصاف اور حق کا فیصلہ نہیں کریں گے، ظلم اور ناانصافی کا فیصلہ کریں گے۔ بعض وہ ہوں گے صم بکم لا یعقلون، جو اس حال میں اٹھیں گے کہ نہ کچھ سن سکتے ہوں گے نہ کچھ بول سکتے ہوں گے۔ صم بکم لا یعقلون، سن بھی نہیں سکتے ہوں گے یعنی کہ بہرے ہوں گے، بول نہ سکیں گے یعنی کہ گنگے ہوں گے، بہرے اور گنگے اٹھیں گے، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اور یہ اس گناہ کی سزا ہوگی کہ یعجبون باعمالہم، نیک عمل کریں گے مگر دکھلاوے کے لیے، نیک عمل کریں گے مگر دکھلاوے کے لیے، اللہ کی رضا مقصد نہیں ہوگی تو اللہ انہیں گنگا اور بہرا اٹھائے گا۔ بعض وہ ہوں گے کہ جن کی زبان منہ سے نکل آئے گی اور اتنی لمبی ہو جائے گی کہ مدلات علی صدورہم، ان کے سینوں پر لٹکتی ہوگی ان کی زبان۔ اور صرف یہی نہیں، ان کے منہ سے یسیل القیح من افواہہم لعابا، ان کے منہ سے تھوک کے بجائے، لعاب کے بجائے پیپ نکلتا ہوگا، اور یہ اپنی زبانوں کو چباتے ہوں گے، اپنی زبانوں کو دانتوں سے کاٹتے ہوں گے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمائے کہ وہم العلماء والقضاة الذین یخالف قولہم فعلہم، ارشاد فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس امت کے بظاہر اہل علم ہوں گے، بظاہر قاضی ہوں گے، جو لوگوں کو نصیحت کریں گے مگر ان کا عمل ان کے قول کے بالکل برعکس ہوگا، ان کا قول ان کے عمل کے متضاد ہوگا، کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ۔ قول و عمل کا تضاد جن علماء میں ہوگا، جن قضات میں ہوگا، یہ ان کی حالت ہوگی۔ بعض وہ ہوں گے کہ جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے، اس حال میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے، اور یہ ان کی سزا ہوگی۔ وہم الذین یؤذون الجیران، جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیں گے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے، قیامت کے دن مقطوع الیدین مقطوع الرجلین اٹھیں گے، ہاتھ پاؤں ان کے کٹے ہوں گے۔ ارشاد فرمائے کہ بعض وہ ہوں گے کہ جو جہنم کی آگ پر جن کو الٹا لٹکا دیا جائے گا، مصلبین علی جزوع من نار، اور یہ وہ ہوں گے کہ جو لوگوں کی شغل خوریاں کرتے ہوں گے۔ بعض وہ ہوں گے
کہ جن کے جسم سے اتنی بدبو اٹھتی ہوگی جیسے کہ کوئی مردار پڑا ہو جانور، اور اس کے جسم سے بدبو اور تعفن اٹھتا ہے، ان کے جسم سے بدبو اٹھے گی، اور یہ وہ ہوں گے کہ جو ناجائز طریقوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کریں گے، یعنی زنا، بدکاری اور اس سے ملتے جلتے کام۔ بعض